بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ لوح محفوظ اور قلم سے متعلق حیرت انگیز اسلامی معلومات۔ لوح محفوظ کی بجائے تسمیہ کیا ہے؟ لوح محفوظ کا نام لوح محفوظ اس لیے ہے کہ یہ شیطان کی شرانگیزی اور قطر بیونت سے محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کس چیز کی بنی ہوئی ہے اور کہاں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالی نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے بنایا اور وہ 7ویں آسمان کے اوپر معلق ہے۔ لوح محفوظ کی جلد، صفحے اور طرفین کس چیز کے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ لوح محفوظ کی جلد اور صفحے سرخ یاقوت کے ہیں اور اس کی طرفین موتی اور یاقوت کے ہیں۔ لوح محفوظ کا طول و عرض کتنا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے مابین فاصلے کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے فاصلے کے برابر ہے۔ بقول دیگر اس کی لمبائی 500 برس کی مسافت ہے۔ لوح محفوظ کا کلام کس چیز کا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کا کلام نور کا ہے۔ لوح محفوظ کا قلم کس چیز کا ہے اور وہ کہاں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کا قلم نور کا ہے جو اس سے بندھا ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ خدا نے قلم کو ایک سفید چمکدار موتی سے پیدا کیا۔ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے قرآن کے ہر حرف کی وسعت کتنی ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن کا ہر حرف کو قاف کے برابر ہے اور ہر حرف کے نیچے اس کے معنی لکھے ہیں۔ اس قلم کی طوالت کتنی ہے؟ یہ قلم نورانی 100 سال کی طولانی رکھتا ہے، یعنی 100 سال نورانی اگر چلا جائے تو اتنی ایک روایت میں 500 سال ہے۔ قلم نے سب سے پہلے کیا لکھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو اسے حکم فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمان جاری ہوا کہ قیامت تک کی مخلوق کی تقدیریں لکھ۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے قلم کو جناب الہی سے بسم اللہ لکھنے کا حکم ہوا۔ قلم کل کتنے ہیں جن سے مصالح عالم کا انتظام ہے؟ صاحب مواہب لدنیہ ابن قیم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اقلام 12 ہیں اور مرتبے میں جدا جدا ہیں۔ سب سے اعلیٰ و اجل اور اول قلم قدرت ہے۔ یہی وہ قلم ہے جس کی حق تبارک و تعالی نے قسم فرمائی۔ دوسرا قلم وحی ہے۔ تیسرا قلم توقیع ہے جو اللہ و رسول کی طرف سے نشان ہے۔ چوتھا قلم طب ابدان ہے جس سے بدنوں کی صحت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پانچواں وہ قلم توقیع ہے جس سے نوابوں، بادشاہوں
پر نشان ہوتا ہے۔ اس سے امور مملکت کی سیاست و اصلاح کی جاتی ہے۔ چھٹا قلم حساب ہے، اسے قلم ارزاق بھی کہتے ہیں۔ ساتواں قلم حکم ہے، اس سے حکم نافذ کیے جاتے ہیں۔ آٹھواں قلم شہادت ہے، جس سے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نواں قلم تعبیر ہے، یہ وحی خواب میں ہے۔ اسے اور اس کی تعبیر و تفسیر کو لکھنے والا ہے۔ 10واں قلم تواریخ و دقائق عالم ہے۔ 11واں قلم نعت ہے اور اس کی تفصیلات کا لکھنے والا ہے۔ 12واں قلم جامع ہے، یہ وہ اقلام ہے جن سے مصالح عالم کا انتظام ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔